صدر ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب۔ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر نے ٹرمپ کے حمایت یافتہ اینڈریو کومو اور ریپبلکن امیدوار کرٹس سلوا کو شکست دی۔ الیکشن جیتنے کے بعد زہران ممدانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ صدر ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا۔ نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ نیو یارک کے عوام نے موروثی سیاست کا خاتمہ کر کے ثابت کر دیا کہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم نے خوفزدہ کرنے والے کو جواب دے دیا۔ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ سیاست نہیں، سیاست اب ہوگی۔ عوام کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹیکسی ڈرائیورز، شیفز، نرسز کا بھی شکریہ۔ نیو یارک کو ایسا بنائیں گے جہاں ورکنگ کلاس آسانی سے رہ سکے۔ عوام کے لیے لڑوں گا کیونکہ میں ان میں سے ہوں۔ زہران ممدانی 1 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ امریکہ کے ریاستی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی تاریخی کامیابی، ورجینیا اور نیو جرسی کی گورنرشپ جیت لی۔ ایبیگل اسپنبرجر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر منتخب۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار غزالہ ہاشمی ورجینیا کی نائب گورنر منتخب۔ غزالہ ہاشمی منتخب ہونے والی پہلی مسلم نائب گورنر ہیں۔ ادھر نیو جرسی میں مکی شرل نے ریپبلکن امیدوار جیکی سٹرلی کو شکست دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شٹ ڈاؤن کو ریپبلکنز کے ہارنے کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں کہا کہ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ریپبلکنز کو شکست ہوئی۔ شکست کی دوسری وجہ بیلٹس پر میرا نام نہ ہونا تھا۔ دوسری جانب ٹرمپ کے حمایت یافتہ اینڈریو کومو نے شکست تسلیم کر لی۔ زہران ممدانی کو جیت کی مبارکباد دی۔ to move out of FBR and is going to be with the finance division. تو اگلے سال کا جو بجٹ ہے ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا، ناٹ FBR۔ ان کا اب کام ہی یہ ہے کہ کنسلٹیٹو پروسیس کرنا ہے، ایکیڈیمکس کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ کے تھنک ٹینکس کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ کے ساتھ مل کر بنائیں۔ اگلے سال کا بجٹ FBR نہیں، تاجروں کے ساتھ مل کر بنائیں گے۔ حکومت اپنے خرچے کم کر رہی ہے۔ ٹیکس اصلاحات تاجر برادری کے مشاورت سے جاری کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی چیمبر میں گفتگو۔ کام ملک کے دونوں بارڈر پر اس وقت مسائل ہیں۔ مسلح افواج کو سپورٹ کرنے کے لیے سرکاری اخراجات میں کمی ناگزیر ہو گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کمرشل بینکوں سے پبلک پرائیویٹ قرضوں کی سست فراہمی پر جواب طلب کریں گے۔ ملک سے اگر ملٹی نیشنل کمپنیاں گئیں تو اس سے زیادہ آئی بھی ہیں۔ افراط زر میں تھوڑا اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن مجموعی افراط زر 7 سے 7.5% سالانہ رہے گا۔ معدنیات میں مقامی کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ آئے گی، اور میں کہوں کہ نہیں آئے گی یا دیکھ رہے ہیں یہ آنے والی ہے، اور کوشش کریں گے الحمدللہ کہ جو اصول کے مطابق، جو آئین اور قانون کے مطابق یہاں بالکل وہ کو پیش کریں گے۔ آپ کو پورا حق ہوگا، آپ اس کے اوپر اپنی تقاریر بھی کریں گے، آپ اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں ترمیم لائی جائے اور آنن فانن اس کے اوپر ووٹنگ شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ میں اشور کرتا ہوں آنریبل علی ظفر صاحب کو۔ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لا رہی ہے اور لائے گی۔ اسحاق ڈار کا 2 ٹوک اعلان، کہا 27ویں ترمیم پر اپنے سب سے بڑے اتحادی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آئینی ترمیم پر تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ہماری تجویز ہے کہ ترمیم پہلے سینٹ میں پیش کی جائے۔ پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے۔ پتہ چلا ہے کہ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا۔ بلاول بھٹو پارٹی چیئرمین ہیں، سوشل میڈیا پر بیان جاری کرنا ان کا حق ہے۔ حکومت اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی۔ قائد حزب اختلاف لگانا چیئرمین سینٹ کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین سینٹ اپنے چیمبر میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارا بڑا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، پولیٹیکل بندے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ انہوں نے جمہوریت کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کیا ہے، تو انشاءاللہ میں پہلے بھی 26ویں ترمیم میں ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے ان کو راضی کیا تھا اور انہوں نے جمہوری طریقے سے اس کو سپورٹ کیا تھا، اور انشاءاللہ اب بھی اگر 27ویں ترمیم آئے گی تو میں پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ سپورٹ کریں گے۔ 27ویں آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے لیے پیپلز پارٹی اور JUI میں رابطے۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی ملاقات اسی ہفتے ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی مجوزہ آئینی ترامیم کے بعض شقوں پر اعتراض ہے۔ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ مجوزہ ترامیم پر JUI کے ساتھ مل کر یکساں موقف اپنایا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی نے کہا بلاول بھٹو زرداری 27ویں ترمیم پر CEC کو اعتماد میں لیں گے۔ پر امید ہوں مولانا فضل الرحمان 27ویں ترمیم میں سپورٹ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔
27ਵੀं तरमीम पर हतमी फैसले तक कयास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए, किसका साथ देना है किसका नहीं, पीपल्स पार्टी सोच समझ कर फैसला करेगी। ई चालान पर सियासत की जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीम होती हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करेंगे। ई चालान से शहर में बेहतरी नजर आई। ख्वाहिश है हुकूमत को चालान की मद में 1 रुपया न मिले। हम टैक्स में छूट का कल्चर ख़त्म करेंगे। हुकूमत सिंध हारी कार्ड के जरिए 4,19,000 किसानों को मदद फराहम कर रही है। DAP की मद में 14,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में 8,000 रुपए यूरिया के मद में देंगे। सदर मुमलिकत की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात, पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। अमीर कतर का पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तादाद में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को भी खुशाइन करार दिया। सदर मुमलिकत की चीनी नायब सदर होंगिंग से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी फॉरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इतफाक। सदर जरदारी ने कहा चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने कहा CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का चौथा दौर कल इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान का आला सिफारती और अस्करी सतह का वफ्द कुछ देर बाद इस्तंबुल के लिए रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक अफगान रजीम से अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहरीरी जमानत तलब की जाएगी। अफगान तालिबान से दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत की निगरानी के निज़ाम के क़याम और तरीक़ेकार पर मज़ीद बातचीत होगी। कराची में 2 रोज़ा फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जहाँ किसी नौजवान को कामयाबी के लिए सूबा न छोड़ना पड़े। सिंध सब्ज़ और डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रहा है। ई गवर्नेंस के ज़रिए ब्यूरोक्रेसी कम और ख़िदमात में आसानी पैदा कर रहे हैं। हुकूमत, निजी शोबा, अकेडमिया और अवाम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। फ्यूचर समिट के इफ्तिताही सेशन से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने भी खिताब किया। मईशत के लिए बुरी खबर। रवा माली साल के पहले 4 माह में तिजारती खसारा 38% बढ़ गया। जुलाई से अक्टूबर तिजारती खसारा 12 अरब 58 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान तिजारती खसारा 9 अरब 11 करोड़ डॉलर था। जुलाई से अक्टूबर के दौरान बरामदात में 4% से ज़्यादा कमी आई। दरामदात 15.13% इजाफे से 23 अरब डॉलर से बढ़ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में नादरा सेंटर फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डेरा गुजरा शालीमार के अचानक दौरे। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। कहा खुसूसी अफराद का खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ काम फिलफौर निपटाया जाए। शहरियों को अपनी दस्तावेज़ात के हसूल में किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दस्तावेज़ात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में की जाए। आज़म स्वाति को अदालत से रिलीफ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने मुतनाज़ ट्वीट्स के दोनों केसेस में बरी कर दिया। जज अफजल मजोका ने आज़म स्वाति के खिलाफ केसेस का फैसला महफूज कर रखा था, जो आज सुना दिया गया। आज़म स्वाति के खिलाफ केसेस FIA ने दर्ज किए थे। अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद उम्रे पर रवानगी के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें रोक लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। शेख रशीद ने कहा मुझे उम्रे पर जाने से रोक दिया गया है। इस मुल्क में हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं चलता। अल्लाह से मदद मांगता हूँ। कहा गया आप नहीं जा सकते तो इन्हें अदालत के लिए जस्टिस सद्दाकत अली खान की अदालत जाऊँगा।
آزاد کشمیر میں پارلیمانی تبدیلی کا حصہ نہیں بنیں گے، مسلم کانفرنس کا دو ٹوک اعلان۔ سردار عتیق خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پھیلنے والا انتشار ریاستی وحدت کے لیے خطرہ ہے۔ مسلم کانفرنس کا 29 اور 30 ستمبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہا معصوم شہریوں اور پولیس اہلکاروں کی شہادت کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ سردار عتیق کا جماعت کو منظم اور فعال بنانے کے لیے ریاست بھر میں تنظیمی دوروں کا اعلان۔ گندم کے مسئلے کے حل کے لیے بین الصوبائی ہم آہنگی ضروری ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر عوام کے رزق پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطے کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا آرٹیکل 151 کے تحت بین الصوبائی تجارت تمام صوبوں کا آئینی حق ہے۔ کسی صوبے کو خوراک اور اجناس کی ترسیل روکنے کا کوئی اختیار نہیں۔ راولپنڈی میں نان بائیوں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، شہر میں بیشتر تندور بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ نان بائی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ آٹا مہنگا ہونے والوں سے کوئی نہیں پوچھ رہا، پوری فورس نان بائیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تندور سیل کر کے روزگار بند کیا جا رہا ہے۔ غیر معیاری سرکاری آٹے پر روٹی سستی کر کے کاروبار تباہ نہیں کر سکتے۔ انتظامیہ معیاری آٹا فراہم کرے تو روٹی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے۔ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بادلوں اور ہواؤں نے اسموگ کو پیچھے دھکیل دیا۔ لاہور میں صبح کے اوقات میں آلودگی میں نمایاں کمی، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا 8واں نمبر۔ کراچی میں فضائی آلودگی بڑھ گئی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 6 نمبر پر پہنچ گیا۔ سپریم کورٹ میں گیس دھماکے میں جھلسنے والا ایک زخمی دم توڑ گیا۔ 19 سالہ اسد منیب پمس ہسپتال کے برن سینٹر میں زیر علاج تھا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ گیس لیکیج دھماکے کے 13 زخمیوں کو پمس ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ صفاق اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں سے باز نہ آیا۔ غزہ سٹی اور جبالیہ سمیت مختلف علاقوں میں حملے کر کے مزید 3 فلسطینی شہید کر دیے۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 240 ہو گئی۔ دوسری جانب اسرائیل نے 5 فلسطینی قیدیوں کو رہائی دے دی۔ سالوں بعد فلسطینیوں کے گھر پہنچنے پر اہل خانہ خوشی سے نہال۔